اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کے اوپر والدین کا جو خوراک ہے حرام یا حلال ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیا اثرات چھوڑتے ہیں والدین اپنی اولاد پر ان کی اپنی خوراک اور غذا کے ذریعے سے، اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک شریک نامی شخص تھا، بہت ہی عابد عبادت گزار، اور اس کی شہرت پورے اس علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو جو بادشاہ وقت تھا اس نے کسی طریقے سے اس کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی اور اسے دعوت دی کہ وہ قاضی قضات بن جائیں اس بادشاہ کے دربار میں، اور وہاں پہ دربار کا منصب سنبھالیں قاضی ہونے کا، اور اس کے بعد اس کے دربار میں سب کو تعلیم بھی دیں، یعنی بطور استاد یہ بھی عہدہ قبول کریں، اور ایک جو شرط اور لگائی انہوں نے، کہا کہ میری دعوت بھی قبول کریں۔ اس نے شروع میں انکار کر دیا اور کہا کہ میں دربار کے امور میں، تمہاری حکومت کے امور میں دخالت نہیں کروں گا، کیونکہ عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، اور اپنی زندگی اس نے اسی میں گزاری، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے راز و نیاز میں، اور بہت ہی پرہیزگار تھا، یعنی لقمہ حلال ہی کھاتا تھا، حرام کے قریب نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب اس بادشاہ نے اسے بلایا تو اس نے انکار کر دیا۔ جب واپس آیا دربار سے گھر کی طرف تو کہا چلو میں ان کی حکومت میں دخالت گیری نہیں کروں گا، انوالو نہیں ہوں گا ان کے حکومتی معاملات میں، وہ جو بھی کر رہا ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ مال جو ہے نا وہ اکٹھا کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، کھا رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اس میں کوئی انوالو نہیں ہوں گا۔ لیکن اس نے سوچا کہ حکومتی امور کو تو میں نے ریجیکٹ کر دیا اور قاضی قضات کو بھی میں نے ریجیکٹ کر دیا، ابھی کیا ہوتا ہے اگر میں ان کی دعوت قبول کر لوں؟ یہ تو ایک معمولی چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دعوت قبول کرتا ہوں اور میں جا کے کھا لوں، اس میں کیا حرج ہوگا؟ چلو اتنی منتیں کر رہا ہے وقت کا بادشاہ تو میں ایسا کیوں نہ کروں۔ وہ آگے اس نے بادشاہ کی دعوت قبول کر لی اور بہت لذیذ طعام کھا لیے، پیٹ بھر گیا۔ یہ پتہ نہیں تھا اسے کہ لذیذ طعام تو تھے، ان کا ذائقہ تو لذیذ تھا، لیکن یہ کس طریقے سے بادشاہ وقت نے اس کو جمع کیا اور مال کو بنایا۔ حرام کے مال سے، یتیموں کا مال تھا، لوگوں کا مال تھا، وہ اکٹھا کیا، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ کھا لیا۔ جب کھا لیا اس حرام غذا نے ایسا اثر کیا کہ اس نے کہا بھی کیا ہوتا ہے، ابھی قاضی قضات بھی بن جاتا ہوں، بہت بڑی پوسٹ مل جائے گی، میری شہرت ہو جائے گی، مجھے مقام مل جائے گا، مجھے ایک مرتبہ مل جائے گا، میں بہت بڑا قاضی بن جاؤں گا۔ جب قاضی قضات کو قبول کر لیا تو پھر کہا بھی ایسا کیوں نہ ہو کہ میں دربار کا جو ہے نا وہ معلم بھی بن جاؤں، ان کو درس بھی پڑھاؤں، ان کو تعلیم بھی دوں، دربار والوں کو، ان کے بچوں کو، سب کو۔ تو اس دربار میں وہ آ گیا اور لقمہ حرام نے ایسا اثر کیا اس میں
ایسا شیطان نے اسے ایسا بھٹکایا کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے میں بھی شریک ہو گیا، اور لقمہ حرام کھا کھا کے ایسے فتاوے دیے کہ کافی لوگوں کو جو بے حق تھے بیچارے، ناجائز ان کو پھنسا دیا اور ان سے پیسے لوٹنا شروع کر دیے۔ تو ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے انسان کو کہ لقمہ حرام میں کیا تاثیر ہے اور لقمہ حلال میں کیا تاثیر ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا فلاں، مثلا فلاں جو ہے نا وہ ایسی اس کو تربیت ملی، ایسا کام ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، کہ جب انسان ایک بچہ جب دنیا میں آئے گا اور اس کے والد کا نطفہ جب لقمہ حرام سے بنے گا اور وہ بچہ بڑا ہو کے قاری قرآن بنے گا، یہ امیدیں ہیں ہمیں، یا وہ حافظ قرآن بنے گا، یا وہ عالم دین بنے گا، یا وہ اپنے والدین کا نام روشن کرے گا، نہیں، وہ ایسے کام انجام دے گا اس خود کے لیے بھی اور والدین کے لیے باعث شرمندگی بنیں گے وہ۔ تو لہٰذا والدین کو اپنی اولاد کی تربیت میں احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح مثال آپ کے سامنے ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جب حضرت امام حسین السلام سے کہا کہ بھائی جان ان سے جا کے بتا دو تم کون ہو، اپنا تعارف کروا لو، تو حضرت نے فرمایا مجھے نہیں جانتے یہ لوگ، مگر میری بہن مجھے جانتے ہیں، میرے نانا سے انہوں نے کئی احادیثیں سنی میرے بارے میں، اور کئی مقامات پر میرے نانا نے بیان فرمایا کہ میں کون ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں، لیکن میری باتیں ان پر اثر نہیں کریں گی۔ کیوں؟ کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، لقمے حرام ہیں ان کے پیٹوں میں، اور وہی قاضی قضات تھے جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے کے جنہوں نے فتاوے دیے اور فتوے دیے۔ کتنے حافظ قرآن تھے، کتنے قاری قرآن تھے، کتنے قاضی قضات تھے، کیوں فتوے دیے؟ کیونکہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ لہٰذا ہمیں حرام سے دوری کرنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں اور ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو، تو ہمیں اپنی خوراک کا، اپنی غذا کا، ان کا احتیاط کرنا ضروری ہے، اور ہمیں لقمہ حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں لقمہ حلال سے اپنے پیٹ کو بھرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔